ناظرین، اسلام ٹوڈے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب، آپ نے گفتگو فروقی صاحب کی سنی، اسلام کی روح سے بتا رہے تھے کہ یہ تو جتنے لوگ ہیں اور شرک اور بدعت کی طرف جا رہے ہیں، اور جنات جو ہے مخلوق وہ انسان کے اوپر نہیں ہے، نہ ہیوی ہے، اور جنات جو ہیں وہ کمزور ہیں اور انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور کسی انسان کو نہ وہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب انہیں آگ میں دھکیلا گیا تو نمرود کی بیٹی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں آگ، اس نے کہا میرا اللہ چاہے گا تو پھر جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے، اگر میرا خدا نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور جیسے حضرت نے بتایا، اسی پہ یقین کر کے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اور یہ جو آج کل پرنٹ میڈیا پہ آ گیا ہے کہ جادو کو وہ جو کہتے ہیں جی پھونک مار کے ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے کر دیا ہے، اور جنات یہ کہہ رہا ہے، وہ بھائی یہ تو آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علامہ سعید آزاد صاحب۔ مجھ سے پہلے علامہ فاروقی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی کہ نفع اور نقصان دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے نفع مقدر ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان مقدر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو جو بھی چھوٹا یا بڑا نفع یا فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی یا نقصان پہنچتا ہے تو اس میں کسی حد تک اس کے اپنے عمل کا دخل ہوتا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ اس میں تمہارے اپنے کردار کا، تمہارے اپنے عمل کا اس میں کچھ نہ کچھ دخل ہوگا۔ اور یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کا عمل دخل ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا عمل دخل ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جو پروڈکشن ہے، ہم دکاندار ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہمارا سٹینڈرڈ نیچے آ گیا، ہمارے رویے میں فرق آ گیا، ہمارے ٹائم کی پابندی میں، کمٹمنٹ میں کوئی فرق آ گیا، اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو چیزیں نظر نہیں آتی اس میں صلہ رحمی ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر نہیں رکھتا، جسے قرآن نے صلہ رحمی کہا، تو صلہ رحمی کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کو زیادہ رزق آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے جہاں تک ہو سکے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملا کے جوڑ کے رکھے، بھائی کو بھائی سمجھے، بہن کو بہن سمجھے، اور ان کے رشتہ داریوں کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ اور یہ جو چیز جو اس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، وہ میں فاروقی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا اور آپ کی بات سے بھی، کہ ہم بہت طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اور ہندو جو مذہب ہے دنیا کے اندر توہم پرستی میں سر فہرست ہے۔ گویا دنیا کے اندر اتنا کمزور عقیدے والا، اتنی توہم پرستی والا مذہب کوئی نہیں ہے کہ ان کے 3 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ ہر چیز کو انہوں نے، حتیٰ کہ اگر ایک سانپ سے ڈرتے ہیں، سانپ کو دیوتا بنا لیا۔ انسان کے اعضاء تک کو انہوں نے خدا اور دیوی دیوتا سمجھا ہوا، اس کی عبادت تک کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسا مذہب جو ہے کہ جو مذہب جس کے اندر کے انتہائی کمزور چیزوں کو خدا سمجھا جاتا ہے، ہم ان کی پیروی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بھوت یا چڑیل یا جنات اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہیں۔ قرآن میں واضح کیا گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ملتان سے بول رہی ہوں۔ جی بہن میری فرمائے۔ جی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اب میرے 3 سال ہو گئے شادی کو، تو میرا بچہ نہیں ہوا، تو ہم لوگ جس کے پاس بھی جاتے ہیں حساب کرواتے ہیں یا استخارہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندش ہوئی بھی ہے،
یا ایسا ہے ویسا ہے، خواب آتے ہیں اس میں مجھے مسلسل یہ نظر آتا ہے کہ میں پیپر دے رہی ہوں اور مجھے مطلب کہ آ نہیں رہا اور میں چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس طرح کا کوسچن آتا ہے. تو پھر وہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ بندش ہوئی ہوئی آپ تو کسی نے جادو کروایا ہوا. پھر یہ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ایسا کچھ ہے، یہ میں پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو اس پہ میں بھی روشنی ڈال دیتا ہوں. جی جی. کہ تعویذ جو ہے اولاد کا ہوتا ہے، پر کام پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مدد کرنی ہوتی ہے. 5 ٹائم کا نماز پڑھنا ضروری ہے، اور تعویذ ہوتا ہے کہ جس کے گھر اولاد نہ ہو وہ بیسے برکت ہوتا ہے. کام تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. جی جی جی. تو حضرت آپ بتائیں. جی میں گزارش کروں گا کہ ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. بعض اوقات اولاد اللہ کے ہاں مقدر ہوتی ہے، انسان اپنے حالات کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے. کہ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اولاد مل گئی یہ نقصان دہ ہوگی، اور صحیح ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد عطا کرتا ہے. بعض اوقات یعنی شادی کے 10 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے، 8 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے. میرے اپنے یہاں 4 سال کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوا. تو یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. آدمی کو اپنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. میں اپنی بہن کو یہی کہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں اولاد لکھی ہوئی، دنیا کے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر نہیں لکھی ہوئی کوئی طاقت دلا نہیں سکتی، تو اپنا ایمان خام خواہ کے لیے کمزور نہ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا فرما رہے تھے جی. میں گزارش کر رہا تھا کہ جنات اور بھوت اور چڑیلیں اور یہ آسیب اور یہ پٹ بیری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں الٹے پاؤں والی جو ہے، یہ ہم نے کالی دیوی، کالی ماتا، ہنومان، یہ ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں. اسلام کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام کے اندر اللہ نے بتایا کہ 2 مخلوق ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، اور دونوں ایکول کوالٹیز کے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جنات کو اللہ نے کوئی مافوق البشر یا مافوق الفطرت ان کو کوئی چیزیں عطا کر دی ہیں، نہ وہ غیب جانتے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام قصے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کھڑا کر دو، اور جنات کو کام پہ لگا دیا، وہ لگے رہے، اور بڑے عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے جی جی اور آپ اس دنیا سے پردہ. جی جی. انہوں نے کہا کہ یہ تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. بالکل. تو یہ ان کو جب پتہ چلے گا کہ میں دنیا سے پردہ کر گیا ہوں تو یہ تو کام چھوڑ دیں گے، سب بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کریں کہ ایک مجسمہ بنا دیں، آسے پہ مجھے کھڑا کر دیں. جی بالکل. اور جناتوں کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کھڑے ہیں تو یہ کام کرتے رہیں گے. بلکہ وہ آخری جو منار تھا نا مسجد اقصیٰ شریف کا، وہ جب دمک لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر پڑے. تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہم تو ویسے ہی کام کرتے رہے، بابے ہو رہی تھے گزر گئے حضرت. تو مطلب ہے اتنے احمق قوم کو جنات جو ہیں ان کو یہ جو لوگ مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جاہلیت ہوئی نا. جی جی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر جنات کو غیب کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ رہتے. تو یہ غیب کا علم اور یہ اولاد دینے کی باتیں، یہ بندش دور کرنے کی باتیں، یہ روزی دینے کی باتیں، یہ سب افسانوی باتیں ہیں. اس سے خام خواہ انسان اپنا فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا، اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، ظاہر سی بات ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. علامہ فاروقی صاحب کی چھوٹا سا وقفہ ہے اسلام ٹوڈے میں، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے.